سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کیریئر تنازعات میں کیوں گھرا رہا؟ فیض حمید پر سیاست میں مداخلت کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے؟ فیض حمید کو دیگر فوجی افسران کے مقابلے میں ضرورت سے زیادہ شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ کیا فیض حمید کی شخصیت کو نقصان پہنچانے میں پی ٹی آئی کا اپنا ہاتھ ہے؟ فیض حمید سے متعلق بی بی سی میں شائع کی گئی ایک تفصیلی رپورٹ میں سینئر صحافی ماجد نظامی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرلز نے ایک سے زائد کورز کی کمان اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان میں سے ایک ہیں۔ فیض حمید کا بنیادی طور پر تعلق چکوال سے ہے۔ بطور بریگیڈیئر راولپنڈی میں 10 کورز کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے کام کیا۔ بطور میجر جنرل پنو آکل ڈویژن کے جنرل کمانڈر افسر کے طور پر کام کیا۔ تقریباً 2.5 سال تک آئی ایس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ رہے۔ 2019 میں انہیں آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2021 میں 8 ماہ کے لیے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کیا۔ چند ہفتے کے لیے کور کمانڈر بہاولپور بھی رہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز فیض حمید نے حیران کن طور پر فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ فیض حمید اور سابق آرمی چیف قمر جوید باجوہ کے مابین مضبوط تعلق سمجھا جاتا تھا۔ فیض حمید کا نام 2017 میں ہونے والے دھرنے میں بھی گونجا جاتا رہا۔ یہ دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن یہاں سے فیض حمید کو کافی شہرت ملی اور ان کا نام زبان زد عام ہونے لگا۔ بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے انخلاء اور افغان طالبان سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کابل کے ایک ہوٹل کی لابی میں فیض حمید کی تصویر بھی منظر عام آئی۔ چائے کا کپ تھامے فیض حمید کی یہ تصویر کافی عرصے تک زیر بحث رہی۔ میڈیا پر تنقید بھی کی گئی کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا اس طرح منظر عام آنا چاہیے تھا یا نہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے فیض حمید پر سیاست میں مداخلت جیسے سنگین الزامات لگائے گئے۔ 2018 کے انتخابات کے وقت نون لیگ نے سیاسی انتقام، گرفتاریوں، وفاداریوں کی تبدیلی کی ذمہ داری فیض حمید کو ٹھہرایا۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں بھی فیض حمید کے کردار کی خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب نئے آئی ایس آئی چیف کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو عمران خان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید کچھ عرصہ کام کرنے دیا جائے۔ اس معاملے کو فوج اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان تناؤ کا باعث سمجھا گیا۔ فیض حمید اور عمران خان کے درمیان مضبوط تعلق سے متعلق سب ہی بخوبی سے واقف ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان فیض حمید کو اگلا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے تاکہ ان کا اقتدار آنے والے سالوں تک قائم رہے۔ تاہم عمران خان اس بات کی کئی بار تردید کر چکے ہیں۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ بہت پہلے کچھ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ سامنے ہو رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلت خاصی سرعام، کسی حد تک بے ڈھنگی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گلی محلوں اور عوامی حلقوں میں آئی ایس آئی کے کردار کو زیر بحث لایا گیا۔ چند ماہرین کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے جنرل فیض حمید کے کردار کی غیر معمولی حد تک تشہیر کی، جس کے باعث ان کا نام ایک جماعت سے منسلک بھی کر دیا گیا۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جنرل حمید گل کی طرح جنرل فیض حمید کو بھی حد سے زیادہ شہرت کا نقصان ہوا۔ چند سال قبل ملک کے سب سے مضبوط شخصیت سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں سامنے آ چکی ہیں۔ انکوائری رپورٹ پاک فوج فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی گئی۔